ظالم کون؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد میں اللہ تعالیٰ کے نام لیے جانے کو منع کرے اور ان مساجد کی خرابی میں کوشش کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مساجد کی ویرانی کے لیے کوشش کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اظلم کا صیغہ استعمال کیا ہے، یہ اس میں تفضیل کہلاتا ہے۔ اور اس میں تفضیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ آپ جس کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسا وصف موجود ہے جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے، لہذا جب ہم اظلم کہیں گے یہ ظلم سے بنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس شخص میں ظلم کا مادہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد کی بے حرمتی کرے یا ان کی ویرانی کے لیے کوشش کرے تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، وہ بہت بڑا ظالم شخص ہے۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی شخص مساجد میں نمازیوں کی تعداد میں کمی کا سبب بنے گا تو وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے اور گنہگار ہوگا۔ تو بعض مساجد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بد اخلاق قسم کے ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے یا ان کی کسی بری عادت کی وجہ سے، بری صفت یا وصف کی وجہ سے نمازی ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں اور مساجد میں نمازیوں کی تعداد میں کمی آتی ہے، وہ شخص بھی اسی آیت کے تحت داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے اسی آیت سے مسئلہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ کسی مسجد کو توڑ کر ادھر روڈ بنا دینا یا مارکیٹ وغیرہ بنانا، یعنی مسجد کو ختم کر دینا، یہ وسعا فی خرابہا کے تحت آئے گا کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی مساجد کی ویرانی کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ ہاں اگر کسی مقام پہ ناجائز قبضہ کر کے مسجد بنائی گئی ہے تو اس میں کوئی صورت نکل سکتی ہے، لیکن جو باقاعدہ وقف شدہ زمین پر صحیح طریقے سے مسجد ہے اس کو ختم کر کے اور اس کی جگہ پر مارکیٹ بنا دینا یا کوئی اور چیز بنانا، وہ اسی آیت کے تحت داخل ہوگا اور تمام کے تمام لوگ گنہگار ہوں گے۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ایک مقام پہ مسجد ہے، اس میں نماز ہو رہی ہے، بالفرض وہ چھوٹی ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک بڑی مسجد کسی اور مقام پہ بن جائے اور اس کو ختم کر دیں، تو ختم نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ دوسری بنائیں اس میں تاکہ بقیہ نمازی اس میں چلے جائیں، لیکن اس مسجد کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ اگر اسے ختم کیا تو یہ گویا کہ اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کے نام لیے جانے کو منع کیا جا رہا ہے اور اس کی خرابی کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی اسی آیت کے تحت داخل ہوگا۔ اسی طرح ضمناً یہ مسئلہ بھی اس سے اخذ ہوا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو ان مساجد میں اللہ کے نام لیے جانے کو منع کرے۔ لہٰذا اگر مسجد میں ذکر ہو رہا ہے تو اس کو روکنا بھی اسی آیت کے تحت آئے گا۔ لہٰذا یہ یاد رکھیں کہ ذکر بالجہر بعض مساجد کے اندر ہوتا ہے، یعنی بلند آواز سے ذکر کیا جاتا ہے، اس میں شرعاً حرج نہیں ہوتا، اس کو منع کرنا بھی اسی آیت کے تحت آئے گا، کیونکہ یہ ویسے بھی ذکر بالجہر کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116 پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مروی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے ذکر کیا جانا یہ معروف تھا۔